یہ دعا پڑھی جاتی ہے مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے، وسعت رزق کے لیے، برکتوں کے حصول کے لیے، طلباء کی امتحانات میں کامیابی کے لیے، اور تمام اہل ایمان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی سلامتی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام نہاد جنت جو ہے یہ آل محمد کی روایات میں نہیں ہے۔ سورہ والفجر کے لحاظ سے یہ قوم عاد کے بہت زیادہ قابل لوگ، یا سمجھیے شداد کے زمانے کے حکومت کے لوگوں نے کوئی بہت بڑا محل بنایا ہو، کوئی بڑا شہر تعمیر کیا، اس کا نام رکھا ہو ارم، یہ تو ممکن ہے، لیکن جنت کہا جانا ذرا مشکل کام ہے۔ اب آگے بڑھتے، اس قوم کا انجام کیا ہوا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی تبلیغات کی۔ اس کا پورا انجام پڑھنے کے لیے دو خاص سورے، سورہ القمر اور سورہ الحاقہ، ان دو صورتوں میں اس قوم کا انجام آیا۔ میں خلاصہ کرتا ہوں ساری آیات پڑھنے کے بجائے۔ ہوا کیا کہ حضرت ہود پہ الزام لگائے گئے کہ جی آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، ہمارے خداؤں نے آپ کو پاگل کر دیا۔ حضرت ہود نے ارشاد فرمایا اپنے خداؤں سے کہو مجھے مار دیں۔ پھر تو جیسا سوال تھا جواب ویسا آپ نے دیا، ان کو سمجھاتے رہے، جب نہیں مانے تو خدا کی طرف سے سارے اہل ایمان کو لے کر وہاں سے نکلے ہود علیہ السلام، اور اس کے بعد کہتے ہیں خدا نے جو عذاب نازل کیا وہ عذاب بڑا عجیب تھا۔ عذاب تھا سخت ترین ٹھنڈی ہوا۔ کبھی کبھار ٹھنڈی ہوا نعمت ہوتی، اس کو ریح عقیم کہا گیا یا ریحن سرسر کہا گیا۔ سرسر کہتے ہیں ایسی ہوا کو جو بہت زیادہ تیز اور ٹھنڈی ہو، اتنی ٹھنڈی اور اتنی تیز تھی، اس کو آندھی کہیں بارش کے بغیر، طوفان کہیں رحم کے بغیر، شدید ٹھنڈی ہوا کہیں نجات کے بغیر۔ اور یہ بڑے بڑے مکانات بنائے تھے، اور صرف مکانات نہیں بنائے تھے، انہوں نے زمین کے اندر بھی اپنی پناہ گاہیں بنائی تھیں۔ بہت غور کیجئے گا، زمین کے اندر بھی ان کی پناہ گاہیں تھیں۔ اور جب خدا کا عذاب آیا تو کچھ کام نہ آیا، نہ اوپر کا مکان نہ نیچے کی دکان۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 8 دن اور درمیان کی 7 راتیں، یعنی پورا 1 ہفتہ خدا نے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کیا۔ کون سی قوم؟ قوم عاد، حضرت ہود کی بد دعا کا نتیجہ۔ حضرت ہود اور آپ پر ایمان لانے والوں کا علاقہ چھوڑنے کے بعد، اور ہوا نے جو حال کیا، قرآن کہتا ہے ایسے اٹھا اٹھا کے پھینکا۔ عجیب مثال دی کہ جیسے کھجور کے درخت زمین میں لگے ہوئے ہوں، ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے۔ سب سے مشکل ہے زمین سے کھجور کے درخت کو جڑ سمیت نکالنا۔ ایسے نکال نکال کے، یہ نکالنا کہاں سے؟ پناہ گاہوں سے، زیر زمین نکال نکال کے ایسے پٹخا۔ وہ ہوا ایسی تھی رکتی نہ تھی، کیونکہ بڑے بڑے پتھروں سے مکانات بنائے تھے۔ وہ ہوا ان کو اٹھا کے ان پتھروں کی دیواروں کے بیچ میں ایسا پٹختی تھی کہ چھوڑتی ہی نہ تھی جب تک کہ ہاتھ نہ ٹوٹیں، پاؤں نہ ٹوٹیں، اور آخر میں گردن نہ ٹوٹ جائے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے جیسے فٹ بال کھیلی جاتی ہے، ایسے خدا کے عذاب نے
ان لوگوں کے ساتھ وہی گیم کیا کہ جو اس کے یہ حقدار تھے. سب کو اٹھا اٹھا کے پٹخا. اس ہوا نے کسی شے کو نہ چھوڑا، نہ انسان بچے، نہ ان کے تمام تر عیش و آرام بچے، نہ نعمتیں باقی رہیں، نہ رحمتیں باقی رہیں، سب ختم ہو گیا. ایک ہفتہ میں سوچتا ہوں پروردگار نے پہلا عذاب زمین پہ نازل کیا حضرت نوح کے زمانے، وہ تھا پانی کا عذاب، اور دوسرا عذاب تھا ہوا کا عذاب. پانی اور ہوا تو نعمت پروردگار ہے. نعمت جب تک ہے جب تک خدا کی مرضی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب آپ کی خدمت میں دعا کا بیان بھی ہے اور ایک گناہان کبیرہ کا حوالہ بھی. تو پہلے ہم دعا کی بات کر لیتے ہیں، پھر گناہ پہ آتے ہیں. دعاؤں میں بہت ساری دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے نام بھی شاید عام افراد کو معلوم نہیں ہو پاتے. ان میں سے کچھ دعائیں ایسی جو مفاتی کے اندر ہیں اور کچھ مفاتی کے علاوہ بھی ہیں. ابھی اس سال تو ہم نے خالی ٹارگٹ کیا ہے مفاتی کی دعاؤں کو. ان میں سے ایک دعائیں سمات. اول تو اس کا تلفظ سمات نہیں ہے، یہ اس سمات ہے، تین کے نیچے زیر ہے. سماتن جمتو سمتن، اس کا مفرد ہے سمتن. سمتن یعنی العلامہ. سما کہتے ہیں علامت یا نشانی کو، اور اس کی جمع جیسے علامات ہوگی عربی میں، ایسے سمتن کی جمع سمات ہوگی عربی کے اندر. تو یہ دعائیں سمات کیا ہے؟ اس کا ایک اور نام بھی ہے. اس کا ایک اور نام ہے دعائے شبور. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وصی جناب ہارون کے انتقال کے بعد جناب یوشع بن نون، ہو سکتا ہے وہاں تک جب بات پہنچے انبیاء کے باب میں تو یہ شخصیت اور بیان بھی ہو. یوشع بن نون جب ان کی سربراہی میں لشکر کو روانہ کیا اپنے اطاعت گزار اپنے صحابہ کے درمیان سے، تو اس میں ایک شخص کا نام تھا شیبور. تو شیبور کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی کہ جیسے ہی عمالقہ سے جنگ کے لیے جب ان کے علاقوں میں داخل ہونا تو یہ دعا پڑھ کے دم کر لینا ہر گھوڑے کے اوپر. کیا ہوگا کہ اس سے کامیاب ہو جاؤ گے. یہ دعا، اس کو دعائے شبور کہا گیا. اس کا مطلب اس کا تعلق حضرت موسیٰ کے زمانے سے ہے. اور یہاں کہاں ہم تک پہنچی؟ امام زمانہ علیہ السلام کے نائبین خاص میں محمد بن عثمان. ایک تو نائبین خاص میں سے نائب، اور دو اماموں سے، پانچویں اور چھٹے امام. اس دعا کے حوالے سے روایات پہنچی. تو کتابیں تو الگ الگ ہیں کہ جہاں سے اس کی سند کوٹ کی جاتی ہے، مگر روایت بہت سخت ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں اگر میں قسم کھا کے کہوں کہ اس دعا میں اسم اعظم موجود ہے تو میں اپنی قسم پر مطمئن ہوں. امام محمد باقر علیہ السلام کے جملے. یہ دعا پڑھی جاتی ہے مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے، وسعت رزق کے لیے، برکتوں کے حصول کے لیے، طلباء کی امتحانات میں کامیابی کے لیے، اور تمام اہل ایمان کی جان مال عزت اور آبرو کی سلامتی کے لیے. یہ سارے عنوانات آپ کو کتاب مفاتیح میں نہیں ملیں گے، کیونکہ مفاتیح الجنان میں اختصار سے کام لیا گیا. ہاں جو طویل کتابیں ہیں، کتاب اقبال ہو، محج الدعوات ہو، عدت الدائی ہو، مصباح کفعمی ہو، یا اس کے علاوہ، تو ان تمام کتابوں سے اگر تفصیل میں جائیے گا تو پوری تاریخ اس دعا کی الگ. اب آئیے اس دعا کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں.
اللہم انی اسألک بسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم. اعز بھی، اعظم بھی، اجل بھی، اکرم بھی، چاروں الفاظ بڑے معتبر ہیں. اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اسم عظیم کے ذریعے سے، جو اعظم ہے، اسم عظیم اعظم ہے، اسم عظیم اکرم ہے، اسم عظیم اجل ہے. اللہ اکبر. پھر الذی اذا دعیت بہ، وہ خاص نام تیرا کہ جس کے ذریعے تجھے پکارا جائے. علی مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمت انفتحت، آسمان کے بند دروازوں کو رحمت کے لیے کھولنے کی خاطر انفتحت، کھل جاتے ہیں. اس جملہ جو آپ نے سنا ہے، کھل جا سم سم، یہ خدا کے ناموں کا حوالہ ہے. کھل جاتے ہیں. ویسے تو بہت سارے دفعہ کھلتے ہیں، جب آپ کا نکاح ہوا ہوگا تب بھی کھلے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور تب کہا ہوگا مولانا صاحب نے کہ دعا کے کہاں ہوش ہوگا دعا کا. ابھی تو ہوش ہے. اللہم انی اسألک بسمک العظیم العظم العزل الاجل الاکرم الذی اذا دعیت بہ علی مضائق ابواب الارض للفرج انفرجت. جب پڑھے جائیں زمین کے دروازوں کے لیے کہ بند زمین کے کشادہ ہو جائیں تو کشادہ ہو جاتے. وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ لِلْعُسْرِ لِلْيُسْرِ تَيَسَّرَتْ. جب پڑھا جائے تیرے اس نام کو کسی عسر کے لیے کہ وہ ہو جائے یسر، مشکل آسان ہو جائے، یسرت آسان ہو جاتی. وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْأَمْوَاتِ لِلنُّشُورِ انتشرت. اور جب پڑھا تیرے اس نام کو میتوں پر انہیں اٹھانے کے لیے تو میتیں زندہ ہو جاتی. اذا دعیت بہ علی کشف البأساء والضراء انکشفت. اور جب تیرے اس نام کو پڑھا جائے سختیوں اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے تو سختیاں پریشانیاں سب ختم ہو جاتی ہیں. تو میں نے 5 جملے آپ کی خدمت میں پڑھ دیے پنجتن کی محبت. اور اب آئیے گناہان کبیرہ کے باب میں. تہمت کے مقامات سے بچنا ہر مومن کی شرعی ذمہ داری. خود ایسے مقام پر جائے ہی نہیں جہاں برائی کی تہمت لگ سکتی ہو. ایسے کام ہی نہ کرے کہ لوگ شک کریں کہ پی کر آئے ہو یا کھا کر آئے ہو، وہاں سے کہاں سے آئے ہو. اتقوا مواضع التہم. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے مقامات سے بچے جو مقامات گناہ تک لے جاتے ہو. ان میں سے 2 خاص مسئلے، اور یہ دونوں سورہ نور سے متعلق، خاص طور سے مومنات کے بارے میں خدا کا واضح اعلان. مگر پہلے قل للمؤمنین، سورہ نور کی آیت نمبر 30، کہیے مومنین سے غضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. مومنات سے پہلے خدا نے مومنین سے کہا وَاحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی نگاہوں کی پاک دامنی کو محفوظ رکھیں. صاحب تفسیر المیزان لکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں جہاں لفظ فرج آیا وہ آیا خاص جسم کے اعضاء کے بارے میں، مگر اس آیت میں آیا حفاظت بصرات کے بارے میں، آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں. وَاحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. مومنین کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کریں. پھر کہا آیت نمبر 31، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ،
حبیب کہیے مومنات سے یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، واحفظن فروجہن، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں خاص معنی کے تحت میں، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اپنے تمام تر زینت کے مقامات کی، تمام تر زینت کے تمام تر مقامات کو پوشیدہ رکھیں، ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، سوائے ان حصوں کے کہ جنہیں چھپایا نہیں جا سکتا ہے، ظاہر رہتے ہیں۔ آنکھیں ہیں، ہاتھوں کا مسئلہ ہے، اور چہرے میں اختلاف ہے، تو خواتین کے حجاب کا مسئلہ، حجاب واجب ہے کہ مستحب؟ کا واجب ہے، بلکہ زیارت مستحب ہے، اگر حجاب واجب ہے، زیارت میں مولا معاف کر دیں گے، بے حجابی پہ مولا معاف نہیں کریں گے۔ سر کے بال ہو میری بہن بیٹی کی، کانوں کا علاقہ ہو، گردن کا علاقہ ہو، سینے کا علاقہ ہو، ان سب کے لیے خاص آیت آئی سورہ احزاب کے اندر کہ اپنی اوڑھنی کو ذرا آگے گرا لیں، ایسے گرا لیں کہ ان کا یہ گلا، ان کے سر کے بال، ان کے کان، ان کے سینے سب ڈھک جائیں۔ یہ تو بات تھی جلابیب کی، اور خمر کی بات جب آئی تو چادر کو کھینچ کے آگے کر لیں۔ اس میں اختلاف آیا کہ یہ چہرے کا پردہ کامل ہو گیا، یا چہرہ بھی چھپا لیں، یا چہرہ کھولنے کی اجازت ہے۔ بہرحال تمام باتیں مقام پہ، خاص طور سے حجاب عزت خدا ہے، حجاب رحمت پروردگار ہے، حجاب تحفہ فاطمہ زہرا ہے۔ اللہم صلی۔ بڑا آسان لگتا ہے، آزادی لگتی ہے، اب پوری تاریخ پڑھوں حجاب کی، کس کس نبی کے لشکر میں لشکر کی ناکامی کے اسباب کیا رہے؟ بے حجابی۔ مرد و زن کا ایسا اختلاط جس سے تمام تر جہاد پر فاتحہ ہو گیا، یا اس کے بعد آج کے حالات میں ساری برکتیں ختم ہو گئیں، زبانوں پر دعاؤں کا اثر نہ رہا، کیونکہ اختلاط اتنا ہو گیا معاشرے میں، مکس گیدر کہیں ہونا انسان کا، ایسے لباس کے ساتھ شریعت نے کافی خیال نہیں کیا، اتنی بات کافی ہے۔ البتہ سخت ترین عذاب ہے ان خواتین کے لیے کہ انہیں ان کے بالوں سے جہنم میں لٹکایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بالوں کا مسئلہ اتنا سنگین ہے، اتنا سنگین ہے کہ ایک خاتون میری بہن یا بیٹی کی وجہ سے اگر وہ یہ کام نہ کرے، اور اس کے بھائی یا بہن یا والد یا شوہر، یہ تمام مرد حضرات اس کے بھائی ہوں کہ والد کے شوہر، اسے اختیار دے دیں تو یہ سب کے سب اسی کے ساتھ جائیں گے۔ یہ ذمہ داری عجیب بات ہے۔ اللہ کے رسول کے گھر عبداللہ ابن مکتوم آئے۔ عبداللہ ابن مکتوم کون ہے؟ یہ نابینا صحابی ہیں، اور آپ کی دو بیویاں، ایک غالباً ام حبیبہ اور ایک میمونہ، دو بیویاں موجود تھی گھر کے اندر۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ وہ ابن مکتوم آ رہے ہیں، تو دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آنے دیں، پیغمبر سے کہا ان کو آنے دیں، کہا حجاب کر لو، کہا نہیں وہ تو نابینا ہے، نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ وہ ہمیں محسوس کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، یہ ام المومنین کا مسئلہ ہے، وہ سید عالمین کا مسئلہ تھا۔ جب در سیدہ پر پیغمبر نے مانگی اجازت تو شہزادی کونین نے آپ کو کیا ویلکم، آئیے۔ تب آپ نے فرمایا بیٹی میرے ساتھ صحابی بھی ہے، تو آپ نے فرمایا بابا پہ رک جائیے،
میں پہلے حجاب میں آ جاؤں. فرمایا بیٹا وہ صحابی تو نابینا ہے. کیا فرمایا تھا کہ وہ تو نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں. میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے خوشبو کا بھی احساس کرے. اللہ حجاب سیدہ صلوات اللہ علیہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ گناہان کبیرہ کے باب میں اس گناہ کو آغائے دست غیب نے حساب کیا ہے زنا کی گناہ کے ساتھ. حجاب آپ کو معلوم ہے کہ اس برائی کی ابتدا اس والی برائی کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی. لہذا ہماری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کسی اور خاتون کی کوئی سیرت نہیں ہے. سیرت اگر ہے تو شہزادی کونین کی ہے، اگر ہے جناب زینب کبریٰ کی ہے. اللہ اکبر. سخت ترین حالات میں بھی جناب زینب کبریٰ کا حجاب. اور دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے بات کو آگے بڑھاؤں، مگر اس سے پہلے دو باتیں اور واضح کر کہ پروردگار سارے گناہ بخش دیتا ہے، لیکن جو گناہ سب کے سامنے کیے جائے، چھپ کر گناہ کرنا بھی گناہ ہے، لیکن اس میں خدا کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے. میں اگر چھپ کے روزے کی حالت میں روزہ خوری کر رہا ہوں تو گناہ گار تو ہوں، قضا بھی واجب ہے، کفارہ بھی واجب ہے، لیکن میرا قتل واجب نہیں ہے. لیکن اگر میں سب کے سامنے ماہ رمضان میں مسلمانوں کے درمیان ایک بار، دو بار، تین بار ایسا کام کروں تو فقہی مسئلہ وہاں تک پہنچ جائے گا کہ جہاں مجھ جیسے انسان کے لیے فساد فی الارض کے مسئلے پر سزا اناؤنس کی جائے گی. بات واضح ہو رہی ہے. تو چھپ کر گناہ کرنا بھی گناہ ہے، اس کی تشویق ترغیب نہیں ہو رہی ہے، لیکن چھپ کے گناہ کرنے میں توبہ بھی چھپ کے ہو جائے گی. چپکے سے کیا تھا اگر گناہ تو چپکے سے توبہ کر لو، لیکن اگر سب کے سامنے گناہ کیا تو اب توبہ بھی سب کے سامنے ہوگی. اور صرف دو گناہ ایسے کہ جو انسان چھپائے تب بھی نہیں چھپتے، وہ گناہ ہوتے دکھانے کے لیے. اب جانتے ہیں بھائی، میں اگر صبح کی نماز قضا کروں جان بوجھ کے، گناہ ہے یا نہیں؟ گناہ ہے نا. لیکن یہ گناہ آپ کو معلوم کیسے ہوگا کہ میں نے کیا؟ جب تک میں بتاؤں نہیں، یا آپ میرے ساتھ موجود نہیں ہوں گے. شراب پینا بھی گناہ ہے، لیکن یہ گناہ آپ کو معلوم کیسے ہوگا اگر میں نے کیا؟ جب تک بتاؤں گا نہیں، یا آپ آ کر دیکھیں گے نہیں مجھے. صرف دو گناہ ایسے تو چھپتے نہیں ہیں، ایک مردوں کے لیے، ایک عورتوں کے لیے. مردوں کا بھی گناہ بالوں والا ہے اور عورتوں کا گناہ بالوں والا ہے. ان کے یہاں حجاب کے بال ہیں، ہمارے یہاں ریش کے بال ہیں. اب لاکھ چھپائیں، آپ جب تک بھائی آپ کاٹ کیوں رہے تھے؟ باہر آنے کے لیے. تو جتنے لوگ دیکھیں گے سب کے سب گواہ ہو جائیں گے ماشاءاللہ نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. سر کے بال کا مسئلہ ہو، حالت نماز میں پردہ واجب، عام حالات میں واجب، اور اتنا واجب کہ زینت کے مقامات. آج پردہ عجیب ہے، پردہ ہے مگر بے پردگی ہے. خطبہ مولائے کائنات میں آخر زمانہ کے حالات میں اشارہ موجود کہ ایسی خواتین جو لباس میں ہونے کے باوجود لباس سے بے نیاز ہوں گی. لباس ہونا نہ ہونا عجیب برابر ہو جائے گا، جبکہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوں گی.